اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں نے آپ سے اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ اس قرآن کا 100% علم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ہیں سادہ لوگ، ہم ہیں کم پڑھے لکھے لوگ، ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اردو پڑھنا جانتے ہیں، صرف عربی تھوڑی بہت پڑھتے ہیں۔ مجھ سے قرآن پاک پڑھنے میں، تلفظ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ قرات میں پورا فن نہیں جانتا، لیکن یہ میں ایک بات میں سمجھا ہوں کہ یہ کسی فنکار بندے کے لیے نہیں ہے کہ جو فن جانتا ہوگا اسی کے لیے ہے۔ یہ خود اپنی وضاحت ہے، یہ انتہائی آسان ہے۔ الف لام میم اللہ جانتا ہے اس کے کیا معنی ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اللہ نے نازل فرمایا حق ہے، ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا الفاظ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، تقوی رکھنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت کرتی ہے۔ میں نے آپ سے کیا عرض کی، اپنے ذہن کو تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا اور تمام مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ جتنے شورشیں ہیں، جتنے فتنے ہیں، آپ کو سب سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ تو یہ کتاب صرف آپ کو تبھی ہدایت کرے گی جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جب تقوی ہوگا، جب آپ کو اس بات کا فکر ہوگا کہ ایک دن آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ڈر آ گیا تو پھر یہ کتاب آپ پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے تو آپ کو بالکل ہدایت ملے گی۔ اب ہم خود سے گیس نہیں کرتے، نہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ یہ تقوی والے کون ہیں۔ تقوی، متقین، یہ متقی لوگ کون ہیں؟ اب ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو پتہ نہیں کتنے چلے لگاتے ہیں، یا کتنی ریاضتیں کرتے ہیں، یا کتنی عبادتیں کرتے ہیں، یا مشکل ترین زندگی گزارتے ہیں، صرف وہ لوگ تقوی والے ہیں۔ اب یہیں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا آگے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کن لوگوں کو کہتا ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہے۔ یہاں پہ 6 شرائط بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس بات کو پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب پہلی شرط۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہاں پہ تھوڑی سی مشکل آ گئی کہ جو دوسری شرط ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کے اوپر ہمیں تو جناب بہت کچھ بتایا گیا ہے، نماز تو ہمارے لیے اتنی مشکل کر دی گئی ہے، میں خود نہیں پڑھتا تھا 2 سال پہلے، پھر جب میں نے تحقیق کی، میں نے ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ نماز میں جو فرض ہے نا وہ ضروری ہیں، ان سے کسی طرح آپ غافل نہیں ہو سکتے۔ فرضوں کو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، فرض نہ چھوڑیے بالکل بھی، ورنہ آپ مجرم ہوں گے اللہ کے ہاں۔ سنت، نوافل، باقی جتنی نماز ہمیں بتائی گئی ہے وہ آپ کو ہمت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا، لیکن فرض کبھی نہ چھوڑیں۔ تو میں نے بھی فرض ہی شروع کر دیے، پھر کہ میں اللہ کے ہاں ایک تو اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو میں تو اس کے فرض ہی، اس کے جو احکامات ہیں وہ فرض ہی اس کے پورے کر لوں، یہی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کے جو ہے طریقے، یہاں پہ جو اللہ کا حکم ہے، جو شرائط ہیں متقی لوگوں کی، جن لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دے گی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی کیٹیگری بتا رہا ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ سیدھا زکوٰۃ کی بات ہے۔ تو
زکوٰۃ کتنی ہے؟ بہت آسان ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، آپ نے اس کو میں سے 2,500 خرچ کرنے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے ہیں. اتنا آسان ہے. آگے پڑھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن پاک، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے آپ نے. تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ ایک آپ نے غیب میں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، پہلی شرط. آپ نے نماز پڑھنی ہے، دوسری شرط. زکوٰۃ دینی ہے، تیسری شرط. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایمان رکھنا ہے. اب اس میں آپ کو کتنی مشکل پیش آئے گی؟ ذرا بھی پیش نہیں آئے گی. کتنا آسان ہے ایک مسلمان ہونا، اور کتنا ایزی ہے، اور کتنا فائدہ مند ہے. فائدہ کیا ہے آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی اسی ویڈیو میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما انزل من قبلک، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے ایمان رکھنا ہے. وبالآخرات هم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین کرنے والے ہیں. قیامت کے دن پہ آپ نے جنت پہ، دوزخ پہ آپ کا ایمان ہونا ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں قرآن پاک کی ابتدا میں بتا دیا کہ یہ دین کتنا سادہ ہے. اور دیکھ لیں قرآن پاک پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ ذرا بھی پیش نہیں آ رہی، اور آگے بھی نہیں آئے گی. تو جن لوگوں میں یہ 6 چیزیں آ جائیں گی نا، ان کے بارے میں وہ کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ وہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جو اللہ کی طرف سے جن کو ہدایت ملی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے. سبحان اللہ. کوئی مشکل ہے بھلا؟ کوئی اگر مشکل پیش آئے گی تو بتائیں. یہ 6 چیزیں ہیں. ان کے اوپر اگر آپ کسی گورے کو بتاتے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، وہ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتا ہے، تو آپ نے اس کو کیا بتانا ہے؟ دیکھیں جی، باقی جو ہے نا لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو کچھ لکھا گیا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، آپ وہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے. ہر علماء کرام کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن میں ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں، ایک عام سادہ مسلمان، ایک میرے جیسا گنہگار انسان جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ تو وہ یہ کرے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے، اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ ادا کرے. تھوڑی سی زکوٰۃ ہے. اور اس کے بعد کیا کرے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں نازل فرمایا ہے اس پہ ایمان رکھے، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اس پہ ایمان رکھے، اور آخرت کے دن پہ آخرت پہ ایمان رکھے. یہ 6 چیزیں ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری اگلی ویڈیو بھی دیکھیں گے. اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. تو گزارش ہے کہ پلیز توجہ سے میرے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت شکریہ.